اگلے چند ماہ پارٹی انتہائی معمولی بجٹ کے ساتھ کام کرتی رہی۔ ہارنے والوں کو چندہ کون دیتا ہے؟ 3.5 برس تک پارٹی کو بقا کی جنگ لڑنا پڑی، لیکن پھر ٹی وی پہ حالات حاضرہ کے پروگراموں میں راستہ ہموار ہونے لگا۔ میں کثرت سے ان میں مدعو کیا جاتا اور ہر موضوع پر اپنا واضح موقف پیش کرتا۔ میں نے کوشش کی کہ ہر موضوع پر 2 ٹوک رائے دوں، خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ، جس نے پاکستانی عوام کو تباہ کیا اور اشرافیہ کو فائدہ پہنچایا۔ مارچ 2007 سے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی برطرفی کے خلاف عوام میں جدوجہد کا نیا دور شروع ہوا تو تحریک انصاف پیش تھی۔ اب ان نئے عوامل نے عام لوگوں کو پارٹی کی طرف متوجہ کرنا شروع کیا۔ ماضی کے زخم مندمل ہونے لگے۔ میرا تجزیہ ہے کہ 2002 کا الیکشن اگرچہ مشرف کی پارٹی نے جیت لیا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کے زوال کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے اپنی پارٹی ق لیگ کو بہر صورت کامیاب بنانے کے لیے حزب اختلاف کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے متحدہ مجلس عمل کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی۔ یہ منصوبہ اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ قبائلی علاقوں پر امریکی بمباری کا رد عمل شدید تھا۔ ساری پشتون پٹی برہم اور مشتعل تھی۔ انہوں نے متحدہ مجلس عمل کو ووٹ دیا۔ میں بھی سرحد کے 2 انتخابی حلقوں میں سے اپنے امیدوار کی انتخابی مہم چلا رہا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ پشتون طالبان کی ہمدردی میں ووٹ متحدہ مجلس عمل کو ملیں گے۔ پاکستانی پختون سرحد کے اس طرف سفاک امریکی فوج سے نبر آزما طالبان کو اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ متحدہ مجلس عمل کی چونکا دینے والی فتح نے نہایت احتیاط سے بنائے گئے منصوبے کے تار و پود یعنی کہ تانے بانے بکھیر دیے تھے۔ پس پردہ الیکشن کا منظرنامہ تشکیل دینے والی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ہرگز یہ توقع نہیں تھی۔ الیکشن کے بعد مشرف کو اپنا وزیر اعظم بنانے کے لیے سیاسی جوڑ توڑ کا آغاز کرنا پڑا۔ وہ اب کرپشن کے خلاف اظہار عزم جو اس کا واحد مثبت نقطہ تھا، اس کے باوجود کرپٹ سیاستدانوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اب انہیں رشوت دینا تھی یا بلیک میلنگ کے ذریعے اپنی حمایت پر آمادہ کرنا تھا۔ بدعنوان بھی کم کائیاں نہیں ہوتے۔ انہوں نے اپنے خلاف مقدمات ختم کرائے اور پھر احسان جتلا کر وزارتوں کے حلف اٹھائے۔ دونوں ایک دوسرے کی مجبوری تھے۔ ایک گروہ احتساب سے خوفزدہ، دوسری ذات شریف اقتدار کے لیے لالچ میں اندھی۔ بڑے سے بڑے آمر کے اختیار اور قوت کی ایک حد ہوتی ہے۔ مشرف کے معاملے میں چیلنج عدلیہ کی طرف سے اچانک سامنے آیا، وہی عدلیہ جس کی اہمیت کو اقتدار کے اوائل میں اس نے نظر انداز کیے رکھا۔ 2006 کے آخری دنوں میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور بینچ میں ان کے شریک ججوں نے پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری منسوخ کر دی۔ انہوں نے اس فیصلے کو جلد بازی کا ناتراشیدہ اقدام کہا۔ انہوں نے بعض لوگوں کے اچانک غائب ہو جانے کے واقعات کی تفتیش کا حکم بھی دیا۔ مشرف کو احساس ہوا کہ چیف جسٹس نے کچھ زیادہ ہی آزاد روی اختیار کر لی ہے۔ عام خیال یہ تھا کہ غائب کیے گئے لوگوں کو فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے چھپا رکھا ہے۔ مشرف کو اب اس خوف نے آ لیا کہ ممکن ہے کہ چیف جسٹس انہیں صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے درکار آئینی تبدیلیوں کی اجازت نہ دیں، کیونکہ فوج کے سربراہ کی حیثیت سے وہ ایک سرکاری ملازم تھے اور سرکاری ملازم الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ 9 مارچ 2007 کو اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگا کر چیف جسٹس کو معطل کر دیا گیا۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ عوامی رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ شاید جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت میں یہی واقعہ خاموشی سے گزر گیا ہوتا۔ گھروں میں تنہائی میں لوگ روتے پیٹتے، مگر خود ترحمی کا شکار ہو کر چپ رہتے۔ لیکن اب آزاد ٹی وی چینلز موجود تھے۔ آزاد پریس عوامی جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ عوامی رد عمل کی گونج پورے زور و شور سے پل پل ملک کے ایک ایک گھر میں پہنچنے لگی۔ ستم ظریفی یہ کہ مشرف ہی نے آزاد الیکٹرانک میڈیا کی ابتدا کی تھی۔ شروع میں فائدہ اسے بھی پہنچا، پھر یہ کہ اس کے ذریعے عوامی جذبات کی بھاپ نکلتی رہتی تھی، لیکن اب اس کی مقبولیت برائے نام رہ گئی تھی۔ متحرک میڈیا اس کا ساتھ کیوں کر دیتا؟ ترقی پذیر ممالک اسی لیے دلدل میں پھنسے رہتے ہیں کیونکہ حکومت عدلیہ کو جواب دہ نہیں ہوتی۔ اب یہ احساس اور شعور عام ہونے لگا کہ کرپٹ حکومت کبھی آزاد عدلیہ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اب تک جمہوری حکومتوں نے بھی عدلیہ کو پھلنے پھولنے کی آزادی عطا نہ کی تھی۔ بھٹو سے لے کر ان کی بیٹی بے نظیر اور بے نظیر سے لے کر نواز شریف تک یہی شعار تھا۔ نواز شریف کے لوگوں نے تو سپریم کورٹ پر حلہ بھی بول دیا تھا۔
مشرف نے عدلیہ پہ یلغار کی تو ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ اپنی برطرفی کے خلاف دائر کردہ مقدمے کی سماعت کے لیے اپنے گھر سے چند 100 گز کے فاصلے پر چیف جسٹس نے عدالت کا رخ کیا تو پولیس نے ان کا راستہ روکا۔ عدالت عظمیٰ کے سامنے مشتعل مظاہرین جمع تھے۔ چیف جسٹس پیدل چل کر وہاں جانے کے آرزومند تھے۔ پولیس انہیں گاڑی میں سوار کرنے پر مصر تھی۔ وہ ڈٹے رہے تو ایک پولیس افسر نے سر کے بالوں سے پکڑ کر انہیں کھینچا۔ کم از کم اخبار میں شائع ہونے والی تصویر میں بھی یہی نظر آیا۔ ان کے ساتھ ناروا سلوک کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا اور نہایت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا۔ چیف جسٹس نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اب نہایت منظم وکلاء کے علاوہ جن کی قیادت میں میری پارٹی کے نائب صدر حامد خان نمایاں تھے، میڈیا اور حزب اختلاف کی پارٹیاں میدان میں نکل آئیں، پوری قوت اور پوری شدت کے ساتھ۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وکلاء برادری ایک مقصد کے لیے پوری طرح متحد سڑکوں پر کھڑی تھی۔ عوام کی مکمل حمایت انہیں حاصل تھی اور وہ مشرف کے اقتدار کا خاتمہ چاہتے تھے اور اس سے کم کسی چیز پر راضی نہیں تھے۔ صورتحال نے ایک آئینی بحران پیدا کر دیا۔ چیف جسٹس صرف عام شہری کے حقوق کا محافظ نہیں بلکہ تمام اداروں اور آئین کا نگران بھی تھا۔ اگر ریاست انہی کے ساتھ بد سلوکی پر اتر آئی ہے تو مجبور اور کمزور شہریوں کا تحفظ کیسے کرے گی؟ یہ سوال اب ہر ذہن میں گونج رہا تھا۔ وکلاء تحریک ایک عظیم تاریخی پیش رفت تھی۔ امید کی کرن اس ایک نقطے میں پوشیدہ تھی کہ وہ کسی خاص مذہبی یا سیاسی پارٹی سے وابستہ نہ تھے۔ پوری سول سوسائٹی ان کے پشت پر آ کھڑی ہوئی۔ پرویز مشرف سمجھ نہیں پایا کہ آزاد میڈیا نے عام آدمی کو کتنا گہرا سیاسی شعور بخش دیا ہے۔ بعد میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف بھی یہ ادراک نہ کر سکے۔ میری پارٹی کو اس نئی صورتحال سے بہت فائدہ پہنچا۔ سوکھے دھانوں پر ابر اس لیے برسا کہ مدتوں سے صرف ہم آزاد عدلیہ کا مطالبہ کرتے آئے تھے۔ 1996 میں تحریک انصاف وجود میں آئی تو خود مختار عدالتی نظام ہمارا سب سے بڑا مطالبہ تھا۔ تب یہ کسی ویرانے میں ایک دیوانے کی صدا لگتی تھی۔ ٹی وی مذاکروں سے ہر ایک کو فائدہ پہنچا ہوگا لیکن سب سے زیادہ میری پارٹی کو، اس لیے کہ میڈیا آزاد عدلیہ کا علمبردار بن کر ابھرا۔ اخبار نویسوں نے اس موضوع پر بہت غور فکر کیا اور ایک بات قوم کو بار بار کروا دی کہ ترقی کے آرزومند معاشرے کو آزادی درکار ہوتی ہے اور عدلیہ ہی آزادی کی حفاظت کرتی ہے۔ حامد خان وکلاء تحریک کے سب سے بڑے ناموں میں تھے۔ وہ تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ایک ہیں۔ پس پردہ وہی تحریک کے سب سے بڑی قوت تھے۔ اول منیر ملک، پھر اعتزاز حسن، جسٹس طارق محمود اور علی احمد کر سمیت جاں باز اور متحرک وکلاء لیڈروں کے ساتھ حامد خان اہم لوگوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھے۔ مجھ سے جو کچھ بن پڑا اس تحریک میں نے کیا۔ ہم نے پہلی پریس کانفرنس جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد کے ساتھ مل کر کی۔ اس تحریک کی رداد ہمیشہ دہرائی جاتی رہے گی۔ وہ شاندار مناظر جو ملک کی تاریخ میں پہلی بار نظر آئے، ایسا اتحاد اس سے پہلے کبھی نہ دکھا۔ وہ ولولہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ افتخار محمد چودھری دورے پہ نکلتے تو سڑکوں کے دونوں طرف بڑے بڑے ہجوم ان کا استقبال کرتے۔ لوگ پھولوں کی پتیاں ان پہ نچھاور کرتے اور کرتے ہی رہتے۔ پرویز مشرف کے خلاف نعرے لگائے جاتے۔ 8 مئی کی رات داتا دربار کے باہر شب بھر میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جاگتا رہا۔ شام کو انہیں پہنچنا تھا لیکن کیسے وہ پہنچ پاتے؟ ہر جگہ لوگ انہیں روک لیتے۔ سبھی کو یاد ہے کہ اسلام آباد سے لاہور تک انہوں نے 5 گھنٹے کا سفر پورے ایک دن اور رات میں طے کیا۔ اگلی صبح 7 بجے وہ ہائی کورٹ پہنچے جہاں ججوں کی اکثریت نے ان کا خیر مقدم کیا۔ شب بھر داتا دربار کے باہر جہاں میں کھڑا تھا، اندرون لاہور سے ٹولیوں کی ٹولیاں آ کر مجھ سے ملتی رہیں۔ اس رات مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک بے مثال تبدیلی ملک کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ جب سے میں سیاست میں آیا تھا پہلی بار بیداری کی ایسی لہر میں نے دیکھی تھی۔ اس صبح لاہور کے افق پر سورج طلوع ہوا تو دور کھڑے ایک شخص نے چیخ کر مجھ سے کہا، عمران خان، نیا سورج نکل آیا ہے۔ میں یہ بات عمر بھر کبھی نہ بھول سکوں گا۔ پاکستان واقعی بدل رہا تھا۔ افتخار چودھری کی عوامی مقبولیت نے مشرف کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ اس بوکھلاہٹ کا ثبوت چند روز بعد فوجی عامر نے چیف جسٹس کے دورہ کراچی کے موقع پر فراہم کیا۔ وہ سندھ ہائی کورٹ سے خطاب کرنے والے تھے۔ اس موقع پر بے پناہ غنڈہ گردی کا مظاہرہ ہوا۔ مشرف کے حامی متحدہ قومی موومنٹ نے چیف جسٹس کے استقبال کے لیے باہر نکلنے والے لوگوں پر حملہ کر دیا۔
39 لوگ جاں بحق اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ MQM تقسیم کے خونی منظروں میں بے گھر ہو کر پاکستان آنے والے مہاجرین کی آئندہ نسلوں کو تحفظ کرنے کے نام پر بنی تھی، مگر اب یہ ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر جانی جا رہی تھی۔ MQM کے مسلح افراد نے چیف جسٹس کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ جانے کے آرزومند سیاسی کارکنوں کے جلوس پر فائرنگ کی۔ ٹھیک اس وقت میں براہ راست نشر ہونے والے پروگرام کیپٹل ٹاک میں شریک تھا۔ اسٹوڈیو میں ہم نے اسی وقت حملے کے مناظر دیکھے۔ MQM کے جھنڈے اٹھائے لوگ ہجوم پر کلاشنکوف رائفلوں سے آگ برسا رہے تھے۔ ٹی وی کے میزبان حضرات اس قدر خوفزدہ تھے کہ MQM کے کارکن بتانے کے بجائے وہ انہیں دہشت گرد کہہ رہے تھے۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل عارف علوی نے فون پر مجھے بتایا کہ ہماری جماعت کے کارکنوں پر MQM نے دھاوا بولا ہے۔ اس نے بتایا کہ پولیس اور رینجرز کے لوگ اس قتل عام پر خاموش تماشائی بنے کھڑے رہے۔ زخمی ہونے والوں میں میری پارٹی کے 10 کارکن شامل تھے۔ خوش قسمتی سے ان سب کی جان بچ گئی۔ ایک وقت وہ تھا کہ ایسا کوئی واقعہ شاید منظر عام پر آ ہی نہ سکتا، اب یہ ٹی وی پر براہ راست دکھایا جا رہا تھا۔ انسانی حقوق کی معتبر عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے حزب اختلاف کی گرفتاریوں پر جو افتخار محمد چودھری کے دورے کے دوران ہوئیں، پرویز مشرف حکومت کی پرزور مذمت کی۔ ان کا خیال یہ بھی تھا کہ فوجی عامر نے جان بوجھ کر تشدد کو ہوا دی۔ معاملہ جب ہاتھ سے نکل گیا تو تشدد کے اس سلسلے کو خود حکومت بھی روک نہ سکی۔ پرویز مشرف کو لبرل کہلانے کا بہت شوق تھا، لیکن اب اس کے دعوے کی دھجیاں بکھر گئی تھیں۔ اس واقعے نے مجھے اس قدر غضبناک کیا کہ میں نے الطاف حسین پر لندن میں مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان میں اس پر مقدمہ چلانا تو ممکن ہی نہیں۔ لوگ اس پارٹی سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ اس کے خلاف گواہی دینے پر شاید ہی کوئی آمادہ ہو۔ 12 مئی کو کراچی میں ہونے والی غارت گری پر سندھ ہائی کورٹ میں سماعت شروع ہوئی تو MQM کے حامیوں نے عدالت کو گھیر لیا۔ عدالتی کارروائی ملتوی کرنا پڑی۔ الطاف حسین کے خلاف عرق ریزی کے ساتھ ٹھوس ثبوتوں پر مبنی ایک فائل ہم نے مرتب کی۔ لندن پہنچ کر یہ فائل میں نے برطانوی پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ کے حوالے کر دی۔ مشکل یہ ہے کہ گواہ دہشت زدہ ہیں، اس قدر کہ وہ لندن میں بھی شہادت دینے پر راضی نہیں۔ ایک دشواری یہ ہے کہ برطانوی پولیس گواہوں کے بیانات قلم بند کے لیے بغیر قانونی طور پر معاملہ آگے نہیں بڑھا سکتی۔ پہلے مشرف اور اب آصف علی زرداری برطانوی پولیس کو ان ممکنہ گواہوں سے بات چیت کرنے کے لیے پاکستان آمد کی اجازت نہیں دیتے۔ شاندار عوامی تحریک کے نتیجے میں جسٹس افتخار چودھری بالآخر بحال ہو گئے۔ جنرل پرویز مشرف اب انتہائی کمزور تھے۔ اب ایک اور راستہ انہوں نے ڈھونڈ نکالا۔ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کی حکومت ضامن بنی اور بینظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے خفیہ سمجھوتہ کر لیا۔ مفاہمت کے تحت بینظیر کو وطن واپس آ کر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ ایک عشرے سے وہ بیرون ملک تھیں۔ نواز شریف کے دور سے کرپشن کے بہت سے مقدمات ان کے خلاف چلے آ رہے تھے جو مشرف نے برقرار رکھے۔ ان کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار نہ تھیں، اب وہ لوٹ کر آ سکتی تھیں۔ بینظیر نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ وزیر اعظم اور مشرف ملک کے صدر ہوں گے۔ اسی مقصد کے لیے فوجی حکومت نے NRO متعارف کرایا۔ بینظیر اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پر قائم کرپشن کے تمام مقدمات واپس لے لیے گئے۔ بظاہر یہ خیال جنوبی افریقہ میں ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن انیشیٹو یعنی اظہار صداقت اور قیام مفاہمت کے اقدام سے مستعار تھا۔ NRO کی روح مگر اس قانون سے مکمل طور پر مختلف تھی۔ جنوبی افریقہ میں یہ قدم دو متحارب فرقوں یعنی دو لڑنے والے فرقوں میں فاصلہ مٹانے کی غرض سے اٹھایا گیا تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ NRO نامی قانون کو سچائی سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہاں تو سچائی مان لی گئی اور اس کے بعد مفاہمت ہوئی۔ یہاں زرداری سمیت کسی شخص نے بھی اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا، فقط مفاہمت کا لفظ برت کر یہ لوگ اس خیال کے دام میں آ گئے کہ وہ تمام الزامات سے بری ہو جائیں گے۔ کرپشن کی نظر ہونے والے اربوں روپے بھلا دیے گئے۔ بعد میں سپریم کورٹ نے اس واہیات قانون کو آئین سے متصادم قرار دے کر منسوخ کر دیا۔ اس کے باوجود یہ آرڈیننس تباہی لایا۔ آج بھی بہت سے مجرم اہم عہدوں پر فائز ہیں اور کرپشن لوٹ مار میں بدل چکی ہے۔ عادی مجرم کو جب آپ یہ امکان فراہم کر دیتے ہیں کہ وہ بچ نکلے گا تو جرم کے سوا وہ کسی چیز کی طرف مائل ہوگا۔ قانون کا خوف ہی روکتا ہے، صرف اس کا وجود ہی نہیں بلکہ اس کے نفاذ کا ڈر بھی روکتا ہے۔ پرویز مشرف کی ساکھ بحال نہ ہو سکی، عدلیہ سے لاحق خطرات بھی دور نہ ہوئے جو دوبارہ صدر منتخب ہونے کے منصوبے کو خاک میں ملا سکتی تھی۔
سب سے مقبول لیڈر بے نظیر کے ساتھ سودے بازی کے نتیجے میں مشرف کو تھوڑی سی مہلت ضرور مل گئی تھی۔ اس طرح اگلی چال وہ چل سکا۔ صدارتی الیکشن اس نے جیت لیا، لیکن قانون کی روح سے اس کی اہلیت اب بھی متنازع رہی۔ 3 نومبر کو اس نے چیف جسٹس کو ایک بار پھر برطرف کر دیا، بعض دوسرے ججوں کو بھی نکال دیا، ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کر دیا اور میڈیا پر پابندی لگا دی۔ یہاں وہ موقع تھا جب میری گرفتاری کا فیصلہ ہوا۔ جیل سے انگریزی اخبار دی نیوز کے لیے اپنے ایک مضمون میں میں نے لکھا، مشرف مزید 5 سالہ اقتدار کے لیے اپنی اصل پوزیشن وکلا اور انسانی حقوق کے حقیقی پاسداروں پر چڑھ دوڑنے کی کوشش کریں گے۔ 2-3 ہفتوں کے اندر پولیس کے ذریعے وہ پورے ملک کو خوفزدہ کرنے پر تلے تھے۔ ممتاز شخصیات کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ ہر سچی اور بیدار آواز کو خاموش کر دینے کے آرزومند تھے۔ جعلی ججوں کے ذریعے اپنی صدارت کی توثیق سے پہلے 8 جنوری 2008 کو وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے خوف نے آ لیا۔ میں نے سوچا، سیاست دانوں کی اکثریت بھی دل سے آزاد عدلیہ کو پسند نہیں کرتی، وہ اپنی راہ بدل لیں گے۔ محض مقبول عوامی تحریک کی وجہ سے وہ اس مطالبے کے حامی تھے۔ پرویز مشرف کی امید اس خیال سے وابستہ تھی کہ وہ دہشت گردی کی جنگ کا بہانہ بنا کر مخالفین کو کچل ڈالے گا۔ امریکہ اس کا مددگار ہوتا۔ عوامی تحریک اتنی طاقتور تھی کہ سیاستدان خواہش کے باوجود اپنا قبلہ بدل نہ سکے۔ ہنگامی حالت نافذ کرنے کے چند ہفتے بعد جو نئے جج مقرر ہوئے، انہوں نے صدارت کے لیے مشرف کے راستے کی آخری رکاوٹ بھی دور کر دی تھی۔ اب اپنے وعدے کے مطابق آرمی چیف کا عہدہ اسے چھوڑنا پڑا۔ یوں اس نے ایک غیر فوجی صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اب صیاد خود اپنے دام میں تھا۔ اپنی صلاحیت کے بارے میں اس کے اندازے غلط تھے۔ اب یہ اس کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ حتیٰ کہ امریکہ، اس کا انکل سام بھی اسے نہیں بچا سکتا تھا۔